سلطان عبدالحمید ثانی کی حکومت کا تختہ الٹنا۔ سلطان عبدالحمید ثانی جمعیت الاتحاد الترقی، جس کی پشت پناہی یہودی ماسونی مجالس اور مغربی ممالک کر رہے تھے، سے پوری طرح چوکنا تھے۔ سلطان کی خبر رساں ایجنسیوں نے انہیں اس تحریک سے آگاہ کر دیا تھا اور اس کے بارے مکمل معلومات بھی فراہم کر دی تھی، لیکن یہ تحریک اب کافی طاقت حاصل کر چکی تھی اور اس کے اراکین پر قابو پانے کا وقت نکل چکا تھا۔ ان کے حوصلے اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے سرانیک، مناستر، اسکوب اور سوسن کے علاقوں میں لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ دستور کی بحالی کے لیے آواز بلند کریں اور مطالبہ کریں کہ پارلیمنٹ کو دوبارہ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ واقعہ جولائی 1908 کا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر جمعیت الاتحاد الترقی نے سلطان عبدالحمید ثانی کو اس وقت کرسی خلافت پر باقی رکھا، جن میں چند ذیل ہیں۔ پہلا، 1908 میں جمعیت الاتحاد الترقی کے پاس سلطان کو معزول کرنے کی پوری طاقت نہیں تھی۔ دوسرا، عبدالحمید نے ان کے بارے نرمی کی پالیسی اختیار کی اور ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے دستور کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ تیسرا، عثمانی قوم سلطان عبدالحمید سے محبت کرتی تھی اور یہ بات بالکل واضح تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتحاد و ترقی کی کمیٹی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ فوج میں سلطان عبدالحمید کے خلاف پروپیگنڈا کرتی، کیونکہ فوج سلطان کا بے حد احترام کرتی تھی۔ عالم صہیونیت نے صرف دستوری تبدیلی، جو 1908 میں ہوئی، پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس نے جمعیت الاتحاد الترقی کے ساتھ تعاون کر کے فلسطین کے بارے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ بالآخر سلطان عبدالحمید سے نجات حاصل کی جائے۔ اسی لیے ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی، جس کے نتیجے میں استنبول میں 31 اپریل 1909 کے واقعات رونما ہوئے اور نتیجتاً ہر طرف ہلچل مچ گئی اور جمعیت الاتحاد الترقی کے کچھ لوگ مارے گئے۔ تاریخ میں اس واقعے کو 31 مارچ کے واقعات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہودی یورپی منصوبہ بندی کے ذریعے دارالحکومت میں بڑی بے چینی پیدا کر دی گئی۔ ان واقعات کے فوراً بعد سالانیک اور استنبول کے اندر اتحاد و ترقی کا لشکر حرکت میں آ گیا اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید ثانی کو اپنے تمام شہری اور دینی اختیارات سے معزول کر دیا۔ پھر جمعیت الاتحاد الترقی نے ان پر درج ذیل الزامات عائد کیے۔ پہلا، 31 مارچ کے واقعے کی منصوبہ بندی کی۔ دوسرا، قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا۔ تیسرا، فضول خرچی کا ارتکاب کیا۔ چوتھا، ظلم کیا اور خون ریزی کی۔ جمعیت الاتحاد الترقی اگرچہ اسلام اور فکر اسلامی سے بالکل متضاد مغربی افکار کو اپنا چکی تھی، لیکن لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دین کا نعرہ لگایا اور سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف اپنی جنگ میں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں کی، اور وہ اس سلسلے میں پوری طرح کامیاب رہے۔ جمعیت اپنے بیانات میں عثمانیوں سے کہتی ہے: اے عثمانیوں، ہمارا مقصود مملکت اور خلافت کی سلامتی ہے۔ کوئی شخص اس حقیقت سے واقف نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور مسلمان بھائیوں کی ہمت و کوشش سے، اے مسلمانوں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے ایک جابر سلطان بے ایمان شخص سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے کردار ادا کیا، جس نے قرآن کریم کو اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالا اور اسی طرح ضمیر اور ایمان کی آواز کو کچل ڈالا۔ اے امت محمدیہ، جاگو! بہادری، شجاعت! اے مسلمانوں، بہادری ہماری طرف سے اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ وہ سارے گھناؤنے الزام ہیں جو سلطان عبدالحمید ثانی کی ذات پر لگائے گئے۔ علمی تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ تمام دلائل ان کو تمام الزامات سے بری ثابت کرتے ہیں۔ وہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ 31 مارچ کے واقعات میں سلطان کا ہاتھ نہیں تھا اور نہ ہی سلطان کو ان حادثات کی پیش گوئی کوئی اطلاع تھی۔
اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ سلطان عبدالحمید جیسا شخص قرآن کریم کے نسخوں کو آگ لگائے۔ سلطان کا تقویٰ و پرہیزگاری کا کوئی چھکی بات نہیں تھی، اور نہ ہی نماز کا ترک اور عبادت میں سستی کے حوالے سے لوگوں میں وہ معروف تھے۔ اس طرح وہ فضول خرچی نہ کرنے کے معاملے میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی ہمیشہ بہتات رہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے ملک کے کندھوں سے بہت سارا بوجھ اتارا۔ رہی خون ریزی اور ظلم، تو سلطان عبدالحمید نے کبھی بھی ایسی پالیسی اختیار ہی نہیں کی۔ اس حوالے سے ان کی شہرت اچھی تھی اور وہ ظالم مشہور نہیں تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انقلابیوں نے مفتی اسلام محمد ضیاء الدین کو مجبور کیا کہ وہ سلطان عبدالحمید کو برطرف کرنے کا فتویٰ صادر کریں، اور اس بات کا اعتراف انقلابیوں کو کرنا پڑے گا کہ مفتی اسلام سلطان کو معزول کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ بہرحال منگل کے روز 27 اپریل 1909 عیسوی کو مجلس الایاں دارالامراء کے 240 ممبران مشترکہ میٹنگ میں شریک ہوئے اور بالاتفاق سلطان عبدالحمید کو حکومت سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فتویٰ کا مسودہ شیخ نائب حمدی آفندی حالی نے لکھا، لیکن امین الفتوی نوری آفندی، جسے اس میٹنگ میں بلایا گیا تھا، نے فتویٰ کا مسودہ لکھنے سے انکار کر دیا، اور اس نے دھمکی دی کہ اگر اس فتوے میں ترمیم نہ کی گئی تو وہ اپنے منصب سے سبکدوش ہو جائے گا۔ اس ترمیم کے بارے بہت سے ممبروں نے بھی اس کی تائید کی، چنانچہ اس فیصلے کی آخری شق میں تبدیلی کر دی گئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ مجلس نمائندگان ہی سلطان عبدالحمید کی تنزلی یا علیحدگی کی درخواست کا فیصلہ کرے گی۔ فتویٰ کی عبارت ملاحظہ کیجیے۔ اس فیصلے پر شیخ الاسلام محمد ضیاء الدین آفندی کے دستخط ہوئے اور مجلس نمائندگان نے بالاجماع اس سے اتفاق کیا ہے، جبکہ مسلمانوں کا امام زیدی دینی کتابوں سے اس اہم شرعی مسائل کو نکالنے اور انہیں نظر انداز کرنے کو اپنا معمول بنا لے۔ قرآن و سنت کے استحضاء کے ساتھ ساتھ وہ فضول خرچی کا بھی مرتکب ہو، بیت المال میں اسراف کرے، شرعی قوانین کے مخالفت، قتل و غارت، جس بے جا کسی شرعی سبب کے بغیر رعایا کی ملک بدری اور دوسرے مظالم کے ساتھ اتفاق کرے، پھر اپنی گمراہی سے رجوع پر قسم کھائے، لیکن پھر قسم توڑ کر دوبارہ ایسے امور کا التزام کرے، فتنہ و فساد کی آگ روشن کرے تاکہ تمام مسلمانوں کو اس آگ میں جھونک دے گئے، اور پورے عالم اسلام سے زید کے بارے مسلسل یہ مطالبہ کیا جائے کہ اسے حکومت سے الگ کر دیا جائے۔ اور یہ بات بھی مشاہدہ ہے، اگر اس شخص کو اس منصب پر برقرار رکھا گیا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس کی معزولی میں ملک کی صلاح و فلاح یقینی ہوگی۔ تو کیا اہل ہے اور ذمہ دار لوگوں پر یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ زید مذکور کو خلافت سے الگ کر دیں۔ اب مختصراً یہ کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا۔ سلطان عبدالحمید نے فلسطین میں یہودی سلطنت کے قیام کے ہدف کو پورا نہ ہونے دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں حد سے بڑھ کر ذمہ داری قبول کی، حتیٰ کہ اپنی حکومت کو داؤ پر لگا دیا۔ بعد میں یہ چیز یہودی سلطنت کا قیام پوری دولت عثمانیہ کی تباہی کا باعث بن گئی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جیسا کہ نظام الدین لبادخجلی اوغلو اپنے ایک لیکچر دولت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودیوں کا کردار میں کہتے ہیں کہ یہودی کافی وسائل رکھتے تھے، وہ بڑے منظم طریقے سے کام کرتے تھے اور ہر کام میں کامیابی حاصل کر لیتے تھے، مال و دولت کی ان کے پاس کمی نہیں تھی، مختلف ممالک کے مابین ہونے والی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، یورپ کی صحافت ان کی ملکیت میں تھی، اور ماسونی مجالس پر انہیں کوئی اجارہ داری حاصل تھی۔ سلطان عبدالحمید کی برطرفی کے بعد سالانیک میں یہودی اخبارات نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔
اسرائیل کے دشمن سے خلاصی پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی، جس نے 2 مرتبہ ہرزل کے مطالبہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور جس نے ہمارے لیے سرخ کارڈ ویزا جاری کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم سے غیر ملکیوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف میڈیا کی پروپیگنڈا مہم پورے زور و شور سے جاری رہی۔ اس مہم میں دشمنان اسلام کے سامنے درج ذیل اہداف تھے: پہلا، اراکین اتحاد و ترقی کا دفاع اور سلطان عبدالحمید کی حکومت کو ختم کرنے میں ان کے کردار کو جواز مہیا کرنا تاکہ ملک اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے۔ سلطان عبدالحمید کی سیرت و کردار کو داغدار کرنا، جنہوں نے فلسطین میں یہودی اہداف کے خلاف یہودی مخالفت پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سلطنت عثمانیہ ایک مضبوط، مستحکم اور بلند ترین سلطنت نہ ہوتی تو سازشوں کی ان زوردار آندھیوں کی وجہ سے تنکوں کی طرح اڑ جاتی اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا، اور 18ویں اور 19ویں صدی میں ہی اس کی بساطت لپیٹ دی جاتی۔ لیکن 2 صدیوں تک یہ عظیم سلطنت استعماری حملوں، یہودی سازشوں اور ماسونی مکر و فریب کا بڑی جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی۔ اگرچہ یہ سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود خم ٹھوک کر دشمنان اسلام کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کمزوری کی ذمہ داری سلطان عبدالحمید پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ سلطان عبدالحمید نے جب عنانِ خلافت سنبھالی تو ملک یورپی استعماریت کی لوٹ کھسوٹ کا شکار ہو چکا تھا، جو ایک طویل عرصے سے اس عظیم مملکت کے خاتمے کے لیے منصوبہ بندی کرتے چلے آ رہے تھے۔